بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی پیارے یوٹیوبرز، کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاؤں سے۔ جی آپ جو درخت دیکھ رہے ہیں جی یہ سوہانجنا کا درخت ہے۔ سوہانجنا بڑے کمال کی سبزی ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، جسم کے دردوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیٹ میں بہت ہی اگر آپ کے مسئلے ہیں یا بہت ہی پیٹ کے بہت ہی جملہ امراض کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ سردیوں کی سوغات ہے اور یہ سردیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سوہانجنے کا درخت تھا جو میں نے آپ کو دکھایا، اس کو توڑ کے اس کی صفائی کر کے اس کو پانی میں 1-2 بوائل میں بھونا، پہلے ایک پانی میں جو نا بوائل کیا جاتا ہے، پھر دوسرے پانی میں بوائل کر کے اس کو پکایا جاتا ہے۔ جب یہ گل جاتا ہے اس کو نیچے اتار کے اس کی جیسے ہلکی سی چمچ کے ساتھ یا ہلکی سی کسی چمچ یا لکڑی کے ساتھ کر لیں، یا آپ کے پاس گلینڈر ہے تو اس کو گلینڈ کر لیں، اچھی طرح پیس لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں دہی یا لسی ایڈ کر کے رکھ دینا ہے۔ میں بنا رہی ہوں چکن میں، اس کے علاوہ یہ قیمے میں بھی بنتا ہے، مٹن میں بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے، سبزی میں بھی تیار کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو جس طرح چاہے بنا کے کھا سکتے ہیں۔ اچھا زیادہ تر جو نا لوگ اس کو جو نا مطلب کہ مٹن میں ہی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا یہ قیمے میں بھی بہت ہی لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ آپ نے بس اس کو کوٹ کے دہی اس میں ½ کلو، اگر جو آپ کا سوہانجنا ½ کلو دہی یا لسی مکس کر کے رکھ دینا ہے۔ جب وہ جو نا اچھی طرح جذب کر لے لسی کو اپنے اندر اور دہی کو، اس کے بعد آپ نے مسالہ بنانا ہے گوشت کی، اچھی طرح گوشت کی بنائی کر کے اس کے بعد جو نا آپ نے سوہانجنے کو ایڈ کر دینا ہے۔ سوہانجنے کو ایڈ کرنے کے بعد سوہانجنا جو ہے نا آپ کا صحیح اچھی طرح بنائی ہوگا، اور جو اس میں لسی ہے، جو اس میں پانی ہے لسی کا یا دہی کا پانی، وہ بالکل آپ نے خشک کرنا ہے۔ اچھا اس میں مکھن اور گھی، دیسی گھی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچار کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ آپ کی چوائس ہے، آپ کس طرح بناتے ہو اور کس طرح کھاتے ہو، اور یہ بہت ہی مفید ہے، بہت مفید سبزی ہے یہ۔ اچھا اس کو سرائیکی زبان میں نا باٹا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سرائیکی زبان میں اس کو باٹا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد مورنگا فلاورز بھی جو نا اس کو بولا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کیسی لگی ہے؟ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔